ہر روز ایک نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ZN اسلامک ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ حضرات میں کوئی ہمارے مہمان پہلی مرتبہ اس چینل پر حاضر ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ حضرات محترم، ہم نے کئی ویڈیوز میں آپ سے الگ الگ موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میں آج آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک اور نئے ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، فقط ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ کہنا ہے کہ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، فقط ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں، تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم گفتگو کرتے ہیں عظمت والدین پر، اور جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حضرات محترم، ہم اسی آیت کی روشنی میں کچھ گفتگو والدین کی عظمت پر، ان کے مرتبے پر کرتے ہیں اور ان کی عزت میں کامیابی اور ماں باپ کو ستانے میں کتنی بڑی رسوائیاں ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج آپ کو سمجھائیں گے، بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ دن یاد دلاؤں جب کیا ایک ماں اپنے بچے کو اپنی پیٹ کے اندر سنبھال رکھتی ہے۔ وہ ماں ہی بتا سکتی ہے کہ اس کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 9 مہینے تک اپنے لاڈلے کو، لاڈلی کو کوکھ میں رکھ کر اس کی حفاظت کرنا، ماں کے علاوہ اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ کتنی تکالیف کا، کتنی مصائب کا، کتنی پریشانیوں کا ایک عورت کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیتی ہے۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ آپ کہیں گھومنے نہ جاؤ تو وہ نہیں جائے گی۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ آپ کھانا کم کھاؤ تو وہ بچے کی حفاظت کے لیے کھانا کم کھاتی ہے۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ آپ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، بھلے ہی وہ عورت کو کتنا عزیز کیوں نہ ہو،
لیکن وہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے میٹھے کو بھی نہیں کھاتی ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ آپ گوشت نہیں کھا سکتے، بھلے ہی ماں کو کتنا عزیز ہو وہ گوشت نہیں کھا سکتی۔ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے، بھلے ہی سادے پانی سے اس کی پیاس نہ بجھتی ہو، لیکن ایک ماں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے ٹھنڈے پانی کو ہونٹوں سے بھی نہ لگاتی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ اس طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، تو ماں وہ کھانا چھوڑ دیتی ہے، صرف اور صرف اپنے بچے کی حفاظت کے لیے۔ تو ناظرین محترم، یہ ایک ایسا منظر ہے جو ماں سمجھ سکتی ہے، ماں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب اس کے بعد جب 9 مہینے یا 8 مہینے یا 8.5 مہینے پورے ہوتے ہیں، جب ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کو کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کس قدر وہ پریشانیوں میں الجھتی ہے، وہ کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا اس کو پڑتا ہے، صرف ایک ماں ہی بتا سکتی ہے۔ حضرات محترم، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ماں اتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد، اتنی پریشانیاں اپنے اوپر وہ سنبھال لیتی ہے، تب جا کے وہ کسی بچے کو جنم دیتی ہے، اور جب بچہ جنم لے لیتا ہے، جب وہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، تو اب کس قدر وہ ماں جس نے کہ 9 مہینے تک اس ذمہ داری کو سنبھالا ہے، ابھی بھی اس کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی وہ ذمہ داریوں کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے۔ وہ سب سے پہلا یہ کام اس کو کرنا ہوتا ہے کہ اپنے خون کو دودھ کی شکل میں بچے کے حلق سے اتارتی ہے، تاکہ میرے بچے کو زندگی ملے، تاکہ میرا بچہ بڑا ہو، تاکہ میرے بچے کی زندگی آگے بڑھے۔ اور وہ ماں دودھ کی شکل میں اپنا خون جگر پلا پلا کر بچے کی پرورش کرتی ہے۔ اور کس قدر ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے۔ اگر بچے نے پیشاب کر دیا تو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں، میں بھی بخوبی جانتا ہوں کہ ماں جب دیکھتی ہے کہ بچہ پیشاب کر دیا ہے تو ماں بچے کو ٹھنڈ نہ لگے اپنی جگہ بدل لیتی ہے۔ ماں کو یہ ذمہ داری بھی سنبھالنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو گیلی جگہ سے اٹھاتی ہے اور اس کو سوکھی جگہ پر لیٹاتی ہے، اور گیلی جگہ پر ماں خود لیٹ جاتی ہے۔ بچے کے کپڑے اس کو چینج کرنا ہوتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کی کس قدر حفاظت کرتی ہے، آپ سنیے گا۔ اگر بچے کو سردی ہو جائے، بچے کو بخار آ جائے، کبھی وہ بچے کی سکائی کرتی ہے، کبھی وہ بچے کو اچھی طرح سے ڈھانکنے کی کوشش کرتی ہے۔ ماں کبھی اپنے تن کا کپڑا بھی اپنے بچے کو اڑا دیتی ہے۔ ایک بار اگر ماں کو چادر نہ ملے، کوئی پرواہ نہیں کرتی، لیکن بچے کو ڈھانکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر بچہ بیمار پڑ جائے تو وہ ماں ہے، اگر وہ خود بھی بیمار ہو تو وہ اپنی بیماری کو نہ دیکھتی ہے، وہ اپنی پریشانی کو نہ دیکھتے ہوئے اپنے بچے کے لیے اگر اس کو ساری رات جاگ کر کے ہوا کرتے کرتے گزارنی پڑ جائے، پاؤں دباتے دباتے گزارنی پڑ جائے، سر دباتے دباتے گزارنی پڑ جائے، تو ایک ماں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ بخوشی کر لیتی ہے۔ لیکن اب ذرا سوچیے، 2 سال بچے کی عمر ہو چکی ہے، بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، ماں نے چھڑا دیا ہے، بچہ پاؤں چلنے لگا ہے، بچہ دھیرے دھیرے کھانا کھانے لگا ہے، ابھی تک ماں اپنی ذمہ داریوں سے بری نہیں ہوئی۔ ماں ابھی بھی بیٹے کی ذمہ داری سنبھالے ہوئی ہے، ماں ابھی بھی اپنی بیٹی کی ذمہ داری کو سمجھ رہی ہے۔ اور کس طرح سے سمجھتی ہے؟ اگر بچہ پاؤں چلنے لگا ہے،
اگر بچہ چلنے لگا ہے تو ماں ہر وقت اپنی نظر بچوں پر رکھتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ گھر سے باہر نکل جائے اور راستے پر چلا جائے، وہ کسی سواری کے ساتھ میں حادثے کا شکار نہ ہو جائے، وہ کسی گاڑی سے نہ ٹکرا جائے، اس کو کوئی جانور نہ گھیر لے۔ ماں کی ہر وقت نظر بچے پر ہوتی ہے، وہ کبھی بچے کو دیکھتی ہے، کبھی وہ دروازے کو دیکھتی ہے، کبھی وہ اپنے بچے کی حفاظت میں لگ جاتی ہے، کبھی وہ اپنے کام میں جٹ جاتی ہے۔ اگر وہ کام بھی کرتی ہو، یہاں تک کہ اگر وہ کھانا بھی کھاتی ہو، تو اس کے دل میں فکر بچے کی ہوتی ہے۔ اگر بچہ پاؤں چل رہا ہے اور بچہ ٹھوکر کھا کے گر جائے، ماں اگر کھانا بھی کھاتی ہوتی ہے تو وہ اپنے کھانے کی پلیٹ کو رکھ کر دسترخوان کو چھوڑ کر بچے کے لیے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے، بچے کو اٹھا لیتی ہے گود میں، کبھی وہ اس کا ماتھا چومتی ہے، کبھی وہ اس کے ہاتھ چومتی ہے۔ اگر بچے کو چوٹ لگ گئی ہے، کبھی وہ مرہم لگاتی ہے۔ اگر چوٹ اس قدر لگ جاتی ہے کہ اس کا کھانا پینا ماں کو چھوڑنا اگر پڑ جاتا ہے، تو ماں اپنے کھانے پینے کو الوداع کہہ کر بچے کی حفاظت میں لگ جاتی ہے۔ حضرات محترم، جب بچہ دھیرے دھیرے 5-7 برس کا ہوتا ہے، ابھی بھی ماں کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی ماں اپنے بچے کی ذمہ داری میں مبتلا ہے، اور ماں چاہتی ہی نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کی ذمہ داری سے بری ہو جاؤں۔ جو اپنے بچے کی حفاظت کرنے میں ایک عورت کو خوشی ہوتی ہے، اسی عورت کا نام ماں ہے۔ جب وہ بچہ مدرسے میں یا اسکول میں جاتا ہے تو ماں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ وہ صبح 5 بجے اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے بچے کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے، کبھی وہ بچے کے لیے منہ دھونے کے لیے پانی گرم کرتی ہے، کبھی وہ بچے کی یونیفارم پر استری کرتی ہے، پریس کر کے بچوں کو دیتی ہے، کبھی وہ بچے کے لیے چائے بنا کر کے دیتی ہے، کبھی وہ بچے کے گلے میں ٹائی باندھتی ہے، کبھی وہ بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرتی ہے، کبھی وہ بچی کی آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے، کبھی وہ بچے کی چوٹی کرتی ہے، کبھی وہ بچے کو بناتی ہے، سنوارتی ہے، اچھے سے سجاتی ہے، اور وہ اپنے ہاتھ سے بیگ اٹھاتی ہے اور بچے کو جا کر کے اسکول بس میں بٹھاتی ہے۔ بچہ اسکول جا رہا ہے، اسکول جانے کے بعد ہی ماں کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے۔ بچہ اسکول میں ہے، ماں گھر میں ہے، بچہ اسکول میں ہونے کے باوجود ہی ماں کے دل میں رہتا ہے۔ ماں کو ہمیشہ یہی فکر رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ اسکول میں فیل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ اگر بچے کو تھوڑی دیر لیٹ پائے تو کبھی وہ بس کے ڈرائیور کے پاس فون کرتی ہے، کبھی وہ اسکول کے پرنسپل کے پاس فون کرتی ہے، کبھی وہ ٹیچر کے پاس فون کرتی ہے اور پتہ لگاتی ہے کہ میرا بچہ کس حال میں ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ بہرحال وہ ہر طرح سے اپنے بچے کے لیے فکر مند رہتی ہے۔ اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ 18-20 سال کی عمر میں آتا ہے، تو ابھی بھی ماں کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی ماں اور باپ دونوں بچے کی ذمہ داریاں میں جٹے ہوئے ہیں، بچے کی ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو کام کرانا ہے، ہمیں اپنے بچے کی کوئی نوکری لگانی ہے۔ بچے کی جاب کے لیے اگر ماں باپ کو اپنا گھر گروے رکھنے پڑ جاتا ہے تو وہ گروے رکھ دیتے ہیں۔ اگر بچے کی نوکری کے لیے، بچے کی جاب کے لیے اگر باپ کو اپنے زمین کو، جائیداد کو نیلام کرنا پڑ جاتا ہے تو ماں باپ یہ غم بھی برداشت کرتے ہیں۔ اگر ماں کو بچے کی نوکری کے لیے، بچے کے کاروبار کے لیے، بچے کے حفاظت کے لیے اپنے گہنوں کو، اپنے زیور کو بیچنا پڑ جاتا ہے تو ماں یہ غم بھی برداشت کر لیتی ہے۔ جب بچے کی نوکری لگ جاتی ہے، جب 40-50 ہزار کی اس کو تنخواہ آنے لگتی ہے، اب یہاں ماں باپ کی نظریں اب اپنی اولاد پر بحیثیت آس تک جاتی ہیں۔ اب ماں باپ اپنی اولاد سے آس لگانا شروع کر دیتے، لیکن ذمہ داری ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ بچہ جاب کرنے گیا ہے، ماں کو فکر ہوتی ہے، بچہ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، ماں کو فکر ہوتی ہے، ماں صبح و شام بچے کے لیے دعائیں کرتی ہے،
बच्चे के लिए हिफाजत के लिए तमन्नाएं करती है, इल्तिजाएं करती है, हमेशा इस कोशिश में रहती है कि मेरा बच्चा अच्छे से ड्यूटी निभाता रहे, मेरे बच्चे की हमेशा अल्लाह हिफाजत करे। हजरात मोहतरम, लेकिन जब बच्चे की अब जिम्मेदारी आई है माँ बाप के लिए कि वो माँ बाप की जिम्मेदारी को निभाए, अब बच्चे का रंग आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि माँ और बाप किस कदर परेशानियां उठाने के बाद अपने बच्चे को यहाँ तक लाते हैं, लेकिन माँ को और बाप को एक बहुत बड़ी फिक्र होती है, अभी भी एक फिक्र बाकी है। माँ चाहती है कि अब मेरा बेटा जवान हो चुका है, अब मैंने मेहनत कर आके अपने बच्चे को पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, मेरा बच्चा अब नौकरी में सेट हो गया है, मेरे बच्चे की अब एक अच्छी जॉब लग चुकी है। अब माँ इस चीज़ के लिए फिक्र करती है कि मैं अपने बेटे को अच्छी सी दुल्हन ला करके दूं, ताकि मेरे बेटे का घर बच सके, ताकि मेरा बच्चा अपना घर बसा सके, ताकि मेरे बच्चे के लिए कोई सुकून देने के लिए दुल्हन आ सके। लेकिन वो इस बात से बेखबर होती है कि जिस दिन मैंने अपने बच्चे का घर बसा दिया, उस दिन मैं बेघर हो जाऊंगी। बाप इस बात से अनजान रहता है कि जिस दिन हमारे बेटे का घर बस गया, हो सकता है शायद वो दिन हमारे लिए बेघरी का दिन हो। और ऐसा ही होता है जब माँ बाप हजारों लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके अच्छी जगह से रिश्ता तलाश करके चांद सी दुल्हन घर में ले आते हैं। हजरात मोहतरम, अब यहां से देखिए बच्चा किस तरह से रंग बदलता है, यहां से बच्चा किस कदर रंग बदलता है। जिस दुल्हन को लाने के लिए माँ बाप ने 20-25 साल मेहनत करके बच्चे को पाला है, उसको बड़ा किया है, उसको पढ़ाया है, लिखाया है, उसके लिए अच्छा कारोबार कराया है, या उसको अच्छी नौकरी के लिए माँ बाप ने अपने आप को गिरवे रख करके, अपने जायदाद को, अपनी ज़मीन को बेच करके उसको अच्छी नौकरी दिलाई है। अब जब उसकी शादी हो जाती है तो जो माँ बाप 20-25 साल तक खून पसीना बहा कर अपने बच्चे की हिफाजत करते रहे, अब उनको इसका नतीजा मिलता है। वो नतीजा क्या होता है कि जिस बच्चे की बीमारी के दौरान माँ और बाप सारी रात जाग करके बच्चे की हिफाजत करते रहे, अब वही बच्चा है कि माँ अपने बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई है, बाप खांसी के मारे तड़प रहा है, बाप बलगम आ रहा है, बाप को बाप बुखार में शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। दुल्हन घर में मौजूद है, बेटा मौजूद है, बेटे के पास पैसे हैं, बेटे के पास दवाई लाने की हैसियत मौजूद है, लेकिन वो अपने माँ बाप की तकलीफ को देखकर नज़रअंदाज करके अपना सूट बूट पहनकर, कोट पहनकर, गाड़ी निकालकर माँ बाप की तरफ इठलाता हुआ, चिल्लाता हुआ चला जाता है। लेकिन उसको ये जसारत दी किसने, उसकी ये हिम्मत जुटाई किसने, उसके अंदर ये गिरगट जैसा रंग बदलने की आदत आई तो कहां से? वो है आपकी बहू, आपके बेटे की बीवी, आपके बेटे की शरीक हयात। अगर आपके बेटे की शरीक हयात दीनदार है तो हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। वो ना अपनी फिक्र करेगी, ना उसको पहनने की फिक्र, ना ओढ़ने की फिक्र। अगर उसको फिक्र होगी तो मिसले वालिदैन अपने सास और ससुर की फिक्र होगी। हरगिज दीनदार औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी सास बिस्तर पर बीमारी की हालत में तड़प रही है, मेरे सास मेरे ससुर बीमारी में जूझ रहे हैं। वो अपने शोहर से कहेगी कि खुदारा आप ऑफिस ना जाएं, आप कंपनी ना जाएं,
آج آپ دکان پر نہ جائیں، پہلے اپنے ماں باپ کی دوائی کرائیں، پہلے آپ ان کی حفاظت کا انتظام کریں، ان کو کسی ہاسپٹل لے کر کے جائیں، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ لیکن جو دینداری سے دور دنیا داری میں ملوث ہوتی ہے، جو دنیا داری کا بھوت اپنے سر پر بٹھائے ہوئے ہوتی ہے، اس کو نہ ماں کی فکر ہوتی ہے، نہ باپ کی فکر ہوتی ہے، نہ ساس کی فکر ہوتی ہے، نہ سسر کی فکر ہوتی ہے، وہ کسی کی فکر نہیں کرتی۔ اب بے دین عورت کی نحوست کس قدر اپنے گھر کے اندر وہ لوگ برستا دیکھتے ہیں۔ جب باپ بازار کو جاتا تھا تو باپ کو اگر یاد آ گیا تو میرے بیٹے کو کیلا پسند ہے، تو باپ اپنے خرچے میں کمی کر کے کہ چلو اگر آج ہم سبزی میں تیل کم کھا لیں گے چل جائے گا، آج ہم گوشت نہ کھائیں آلو سبزی بنا کر کے کھا لیں گے چل جائے گا، آج ہم گٹکا پان نہ کھائیں گے چل جائے گا، آج ہم اچھا چاول نہ کھاتے ہوئے موٹا چاول کھا لیں گے، سستا کھانا کھا لیں گے چل جائے گا۔ لیکن میرے بچے کو کیلا بہت پسند ہے، چلو 10-20 روپے بچتے ہیں ان کو بچاؤں اور میں بچے کے لیے کیلا لے کر کے چلوں۔ اچانک سے اس کو یاد آ گیا نہیں میرے بچے کو کیلا پسند نہیں ہے، میرے بچے کو سیب بہت پسند ہے۔ تو ماں اور باپ کیلا نہ خریدتے ہوئے اپنے بچے کے لیے سیب خرید کے لائیں گے۔ اگر یاد آ گیا کہ نہیں میرے بچے کو سیب پسند نہیں ہے، میرے بچے کو امرود بہت پسند ہے، تو ماں باپ سیب کو خریدنا بند کر دیں گے، امرود کو خریدنے پر جٹ جائیں گے۔ اگر بچہ اپنے گھر کے اندر ماں سے یہ ضد کرنے لگے کہ ماں مجھے کڑی پسند نہیں ہے، مجھے انڈا پسند ہے، ماں مجھے آلو پسند نہیں ہے، مجھے فلاں چیز پسند ہے، مجھے بیگن پسند نہیں ہے، مجھے گوبھی پسند ہے، اگر ماں اپنے لیے سبزی بنا بھی چکی ہو اور بچے نے یہ کہہ دیا کہ ماں تو نے جو سبزی بنائی ہے میں اس سبزی سے کھانا نہیں کھاؤں گا، خدا کی قسم اگر ماں بیمار بھی ہے، ماں اگر بخار میں بھی ہے، ماں کا کچن میں جانا کسی تکلیف سے کم نہیں ہے، تو ماں اپنی بیماری کو نظر انداز کر دے گی، ماں اپنی پریشانی کو نظر انداز کرتے ہوئے بچے سے کہے گی بیٹا ٹھہر میں تیرے لیے ابھی سبزی بنا کر کے دیتی ہوں۔ ماں آلریڈی سبزی بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے بچے کے لیے خوشی خوشی دوسری سبزی بنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اولاد سہارا بنتی ہے ماں باپ کے لیے، جب ماں باپ کی بوڑھی نگاہیں اولاد پر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اولاد کیا صلہ ان کو دیتی ہے۔ ایک دور وہ تھا جب ماں باپ بازار جاتے تھے تو اپنے بیٹے کی پسند کی چیزیں خرید کے لاتے تھے، اپنے پیٹ میں وہ اگر غذا نہیں پاتے کوئی پریشانی نہیں، وہ بھوکے رہ جاتے تب بھی کوئی دقت نہیں، لیکن وہ اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ لیکن جب گھر کے اندر دلہن آ گئی ہے، جب گھر کے اندر بیوی آ گئی ہے، جب شریک حیات آ گئی ہے، تو اگر بازار گیا ہوا ہے تو آج بیٹے کی کیا فطرت ہے، بیٹے کی کیا عادت ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے لیے پیزا خرید کے لایا ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے لیے برگر خرید کے لایا ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے لیے سیب لایا ہے، کیلا لایا ہے، اسٹرابیری لایا ہے، امرود لایا ہے، کسی قسم کی کوئی مٹھائی لایا ہے، تو اب یہ بیٹے کی فطرت میں شامل ہو گیا ہے کہ جب ماں باپ آتے تھے تو سارا تھیلا اپنے بچے کے سامنے رکھ دیتے تھے، سارا بیگ اپنے بچے کے سامنے رکھ دیتے تھے کہ بیٹا جو پسند ہو وہ کھا لے۔ لیکن آج بیٹا جب بازار سے آ رہا ہے تو اپنے اس سائٹ میں جس سائٹ سے ماں باپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ میں نہ ٹانگتے ہوئے چھپا کر کے ایک بیٹا اپنے ماں باپ کی نظروں سے دور کرتے ہوئے بازار سے جھولا لے کر کے آتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھل لاتے ہوئے، اچھا کھانا لاتے ہوئے میرے ماں باپ دیکھ لیں اور مجھے اپنے ماں باپ کو دینا پڑتا۔ اللہ، یہ ایک بیٹے کی نظر بن چکی ہے۔ جس ماں باپ کے پریشانی میں اولاد کام نہیں آ رہی ہے،
बताइए उसके लिए अल्लाह और रसूल की रज़ा कहाँ से मिल सकती है। हज़रात मोहतरम, हम इस मौजू को अभी मुकम्मल नहीं कर सकते, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसको इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में हम मुकम्मल करेंगे। और मैं इसी मौजू के साथ आप हज़रात से दूसरी वीडियो में फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे इस मौजू का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं, दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे दूसरी वीडियो दूसरा पार्ट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हज़रात इसको आगे शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़। हर रोज एक नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ZN इस्लामिक एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।